مرجان پریشان سی کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے وانیہ کو بتا دیا تھا کہ آج رات وہ اس کی بھاگنے میں مدد کرے گی، اور اس انجان آدمی کی کہی بات صحیح ثابت ہوئی تھی۔ راگا اور ویرا دونوں ہی کسی کام سے گاؤں سے دور جا رہے تھے۔ مرجان نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کیسے جانتا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ وانیہ کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور مرجان بھی ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ رات تک وہ بہت بے چین رہی تھی۔ اگر ویرا کو پتہ لگ جاتا وہ کیا کرنے جا رہی ہے تو نہ جانے کیا کر گزرتا، لیکن مرجان کو یہ کرنا تھا اپنی دوستی کی خاطر۔ رات کے تقریباً 12 بجے وہ چادر اوڑھ کر چپکے سے گھر سے نکلی اور راگا گھر کی جانب چل دی۔ وانیہ کو اپنے ساتھ لگا کر اس راستے کی جانب آئی جہاں اسے اس آدمی نے جانے کا کہا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق اس وقت وہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ تم اس راستے سے سیدھا بھاگ جاؤ اور پھر وہاں سے دائیں مڑ جانا۔ سامنے ہی تمہیں کالے کپڑوں میں کھڑا شخص نظر آئے گا، وہ تمہیں اسکردو فوج کے پاس لے جائے گا۔ مرجان نے اپنی گرم چادر اور ٹارچ وانیہ کو دیتے ہوئے کہا۔ تمہارا بہت شکریہ مرجان، مر کر بھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ وانیہ نے مرجان کو گلے لگا کر کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ کون ہے وہاں؟ ایک آدمی کی آواز پر دونوں نے سہم کر اس جانب دیکھا جہاں سے ایک آدمی اس طرف آ رہا تھا۔ بھاگو وانیہ، چھپ جاؤ جلدی۔ مرجان کے اتنا کہتے ہی وانیہ ایک جانب بھاگ گئی اور مرجان دوسری جانب، لیکن اس آدمی نے مرجان کے بجائے وانیہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ مرجان کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اگر پکڑی جاتی تو ویرا اس کا کیا حال کرتا۔ اسے کیسے بھی کر کے اپنے گھر تک پہنچنا تھا تاکہ ویرا کو پتہ نہ چلے۔ دور سے گاڑیاں آنے کی آواز اور روشنی پر مرجان نے گھبرا کر اس جانب دیکھا اور ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ گاڑی کچھ فاصلے پر آ کر رکی اور مرجان اور ویرا گاڑی میں سے نکلے۔ ویرا کو دیکھ کر مرجان کا روم روم خوف سے کانپ گیا، لیکن پھر ایک گھر کی جانب سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تو دونوں اس گھر کی جانب چل دیے۔ مرجان نے ان کے جاتے ہی وہاں سے جانا چاہا، لیکن اچانک ہی کسی نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ مرجان نے سہم کر اس آدمی کو دیکھا جو وانیہ کے پیچھے بھاگا تھا۔ کیا بات ہے، ویرا کو اس کی بیوی کے کرتوت پتہ چلے گا تو مزہ آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس آدمی نے مرجان کو کھینچنا چاہا، لیکن مرجان روتے ہوئے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے۔ مرجان اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اس آدمی کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ وہ اسے اس جانب لے جانے لگا جہاں ویرا گیا تھا۔ مرجان کا حلق خوف سے سوکھ گیا تھا۔ وہ اس آدمی کی پکڑ میں مزید مچلنے لگی، لیکن وہ اسے سیدھا ویرا کے پاس لے گیا جو حیرت سے مرجان کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے جھیل کے قریب پایا، یہ لڑکی کی بھاگنے میں مدد کر رہی تھی۔ اس آدمی کی بات پر مرجان ویرا کی رگیں غصے سے تنے ہوئے دیکھ سکتی تھی۔ وہ مرجان کے پاس آیا اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مرجان نے معافی مانگنی چاہی، لیکن ویرا کی گھوری پر اس کے الفاظ منہ میں اٹک گئے تھے اور وہ اسے گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اسے نہیں لے کر جا سکتے راگا۔ کال کی آواز پر مرجان کا دھیان راگا کی جانب گیا جو روتی ہوئی وانیہ کو اس کی پکڑ سے وہاں سے لے جانا چاہ رہا تھا۔ کیا کہا تو نے؟ راگا بولنے سے زیادہ غرایا تھا۔ تم اسے یہاں سے نہیں لے جا سکتا، یہ اب میری ہے، چاہے تو ویرا سے پوچھ لو۔ اس بات پر مرجان نے بھی گھبرا کر ویرا کی جانب دیکھا جس کے ماتھے پر شکن تھی۔ ضرور وہ بھی کال کی بات سمجھ نہیں سکا۔ تمہیں یاد نہیں راگا، ہمارے قبیلے کا اصول، جب کوئی قیدی عورت ایک آدمی کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس آئے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور تمہاری عورت میرے پاس خود چل کر آئی ہے، اب یہ میری ہوئی۔ راگا تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ کال کی بات پر مرجان نے گھبرا کر وانیہ کو دیکھا۔ کیا وہ چھپنے کے لیے کال کے گھر میں گھس گئی تھی؟ اگر ایسا تھا تو یہ بہت بڑی مصیبت تھی، کیونکہ کال سچ کہہ رہا تھا۔ ان کے گاؤں کا یہی اصول تھا۔ میں نہیں مانتا اس اصول کو، راگا نے غصے سے کہا، لیکن کال بس مسکرا دیا۔ مانو یا نہ مانو، اصول تو یہی ہے، اور سردار ہونے کے ناطے تمہیں اس اصول پر چلنا ہی ہوگا۔ مرجان نے افسوس سے وانیہ کی جانب دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ مرجان تو اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ وہ دونوں اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ کال صحیح کہہ رہا ہے راگا، اس لڑکی پر کوئی حق نہیں تمہارا۔ ویرا کی آواز پر مرجان نے حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ پھر اس نے وانیہ کو دیکھا جو کال اور ویرا کے خوف سے راگا کے بازو سے چپکی ہوئی تھی۔ اگر بات حق کی ہی ہے تو پھر اس پر ایسا حق حاصل کروں گا کہ تم تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے مجھ سے دور کر کے میرے حق پر سوال نہیں اٹھا سکے گی۔ وانیہ نے سہم کر راگا کو دیکھا۔ مولوی کو بلاؤ ویرا، میں ابھی اسی وقت اس سے نکاح کروں گا۔ راگا کی بات پر
وانیہ کے ساتھ ساتھ مرجان کا سانس بھی اس کے حلق میں اٹک گیا۔ وانیہ آزادی کی چاہ میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ راگا یہ تم کیا؟ جیسا کہا ہے ویسا کرو ویرا۔ راگا کے سختی سے کہنے پر مرجان نے بے بسی سے وانیہ کو دیکھا جو روتے ہوئے انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ تم سے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا ہے یہ نکاح ہوگا اور اسی وقت ہوگا۔ راگا نے اس کے بازو پر اپنی پکڑ مضبوط کر کے کہا، نہیں کروں گی میں آپ سے نکاح، انکار کر دوں گی میں۔ وانیہ روتے ہوئے چلائی، نہیں کرو گی تم یہ نکاح؟ راگا کی آواز میں موجود غصے پر مرجان کی روح تک کانپ گئی، اور ایسی ہی حالت وانیہ کی بھی تھی، لیکن پھر بھی اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ راگا نے جھٹکے سے وانیہ کا نازک وجود کال کی جانب پھینکا۔ کال نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تمہاری ہوئی ہے، جو مرضی کرو اس کے ساتھ۔ راگا اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا کہ وہ دوڑ کر راگا کے پاس آئی اور اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مجھے چھوڑ کر مت جائے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، وانیہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ راگا نے اسے گھورا۔ تمہارے پاس اس وقت دو ہی راستے ہیں، یا مجھے قبول کر کے ہمیشہ کے لیے میری حفاظت میں آ جاؤ، یا کال کے پاس چلی جاؤ، فیصلہ تمہارا ہے۔ راگا کی بات پر وانیہ نے ایک نگاہ کال پر ڈالی جو ہوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر وہ بے بسی اپنی نم آنکھیں موند گئی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجھے یہ نکاح منظور ہے، وانیہ کے جواب پر مرجان نے نم آنکھوں سے اپنی دوست کو دیکھا، جبکہ راگا کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا، راگا نے ویرا سے کہا۔ ویرا نے ایک نگاہ اپنی پکڑ میں بت بنی مرجان کو دیکھا۔ جو مرضی کرو میری بلا سے، اس وقت مجھے کسی کو اس کی بے وقوفی کا مزہ چکھانا ہے۔ اتنا کہہ کر ویرا مرجان کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگا۔ مرجان نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ راگا لالا کو ایسا نہ کرنے دے، وہ وانیہ یہاں کا نہیں ہے، وہ کیسے ان سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی۔ ویرا نے اچانک رک کر مرجان کو دیکھا تو اس کے الفاظ خوف سے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس وقت اس کی بجائے اپنی پرواہ کرو تم۔ اتنا کہہ کر ویرا اسے اپنے گھر لے گیا اور مرجان کو اپنے کمرے میں لے جا کر جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتی۔ مرجان فرش پر گری، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ویرا نے مٹھیاں بھیج کر پوچھا۔ مرجان نے آج پہلی مرتبہ اسے غصے میں دیکھا تھا، ورنہ تو وہ بس ہر وقت سرد مہر سی سنجیدگی میں رہتا، لیکن اس کے غصے کے باوجود مرجان نے ہمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وانیہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، وہ اپنے پاپا کے پاس جانا چاہتا ہے، میں بس اس کا مدد۔ مرجان کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب ویرا اس کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کہا تھا نا تم سے کہ کوئی بے وقوفی مت کرنا، کہا تھا نا، پھر کیسے ہمت تمہاری یہ سب کرنے کی؟ ویرا کے غصے سے چلانے پر مرجان کا روم روم خوف سے کانپ گیا۔ وہ میرا دوست ہے اور اس کی مدد کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، مر بھی۔ ایک زوردار تھپڑ مرجان کے گال پر پڑا تھا جس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اندھے منہ زمین پر جا گری۔ اگر پھر کبھی یہ لفظ تمہاری زبان پر آیا تو اس لڑکی کے لیے مرنے کی نوبت نہیں آئے گی، میں خود تمہاری جان لے لوں گا، ویرا نے غصے سے کہا، جبکہ مرجان بس اپنے گال پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، جس میں اتنی تکلیف ہو رہی تھی جیسے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ آج کے بعد تم ایسی بے وقوفی نہیں کرو گی، وہ لڑکی یہاں مرے یا جیے اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم بس اتنا کرو گی جتنا تمہیں کہا گیا ہے۔ سمجھ گئی؟ ویرا نے غصے سے مرجان کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ پھر مرجان نے آنسو پونچھے اور سر اٹھا کر ویرا کو دیکھا۔ سمجھ گیا، اچھی طرح سے سمجھ گیا۔ مرجان کے مڑنے پر ویرا کی نظر اس کے نازک گال پر پڑی جس پر انگلیوں کے نیلے نشان واضح ہو رہے تھے، جبکہ نازک ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے اس کے پاس سے خون نکل رہا تھا۔ اور یہ بھی سمجھ گیا کہ میں کیا ہوں، میرا حیثیت کیا ہے، مرجان نے روتے ہوئے کہا، جبکہ ویرا کی نظریں بس اس گال پر تھیں۔ یہ سمجھ گیا کہ میں بس آپ کے پیر کی جوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سمجھ گیا کہ آپ کو جو سمجھا تھا آپ وہ نہیں، میرے ابا جیسے ہو، آپ بالکل ان کے جیسے ظالم اور سنگ دل۔ مرجان نے اتنا کہہ کر اپنے آنسو پہنچے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور فکر مت کریں، اب میں کچھ غلط نہیں کرے گا، اب بس اپنی ماں جیسے زندہ لاش بن جائے گا، بالکل جیسے ابا چاہتے تھے، بالکل جیسا آپ چاہتے ہیں، مرجان نے روتے ہوئے کہا، اور ویرا ضبط سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ آپ کے ہاتھ کی کٹل پتلی بن کر رہوں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر مرجان روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، اور ویرا نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا جس کا نشان اس نے مرجان کے نازک گال پر چھوڑا تھا۔ اپنے ہاتھ کو مٹھی میں بھیج کر اس نے دیوار میں اتنی شدت سے مارا کہ ایک دراڑ دیوار میں نمایاں ہوئی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ ویرا کا دل کر رہا تھا اپنا وہ ہاتھ توڑ دے جس سے اس نے مرجان کے چہرے سے زیادہ اس کے دل اور اس کے جذبات کو تکلیف پہنچائی تھی۔
مرجان کتنی ہی دیر اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد روتی رہی تھی۔ وہ تھپڑ اس کے چہرے سے زیادہ اس کے دل کو چھلنی کر گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ویرا اس حد تک جا سکتا ہے، لیکن اس کی اس حرکت نے مرجان کے نازک دل کو بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے دل پر ان زخموں پر آنسو بہاتی۔ وہ کب سو گئی اسے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ تقریباً فجر کے وقت وہ ویرا اس کے کمرے میں آیا تو اس نے مرجان کو سوتے ہوئے پایا۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو اس کے بہت دیر تک رونے کی گواہی دے رہے تھے۔ ویرا نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھوا جہاں اس کے بھاری ہاتھ کا نشان تھا۔ ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ کو مٹھی میں بھیج کر اس نے فرش پر مارا تھا۔ وہ جانتا تھا مرجان نے غلطی کی تھی، لیکن اس کا رد عمل ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو پھولوں جیسی نازک تھی۔ پھر کیسے ویرا نے اپنی طاقت کا استعمال اس کے خلاف کیا؟ ویرا نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ جانتا ہوں میرے عمل نے تمہیں تکلیف دی ہے دلے جانا، لیکن پھر کبھی یوں مرنے کی بات مت کرنا۔ ویرا نے مردہ آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ کسی اپنے کی موت کا کیا کرب ہوتا ہے یہ تم نہیں جانتی۔ ویرا نے نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ کسی اپنے کو کھونے کی سکت نہیں ہے مجھ میں۔ ویرا یہ بات کہہ کر کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہاری اس بے وقوفی کا نتیجہ کیا نکل سکتا تھا۔ ویرا نے گہرا سانس لے کر کہا، اگر وہ لڑکی بھاگ جاتی یا اس سے کچھ ہو جاتا تو تم قبیلے کے قانون کے مطابق سزا کی حقدار ہو جاتی۔ راگا اپنی عورت کے چھن جانے پر تمہیں مجھ سے چھیننے کا حق رکھتا تھا۔ اس بات پر ویرا ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا، جبکہ آنکھوں میں جنون اترا تھا۔ اور اس کے ایسا کرنے سے پہلے میں اس کی جان لے لیتا، اور ایسا کر کے میں سب ختم کر دیتا۔ ویرا نے مرجان کی جانب دیکھا جو اس سے انجان سو رہی تھی۔ اس لیے نہیں چاہتا تھا میں تمہیں اپنانا نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے قریب آؤ۔ ویرا کی ہلکی سے سرگوشی اس کا خالی کمرے میں گونجی، جس سے بے خبر مرجان پلکوں پر آنسو سجائے سو رہی تھی۔ میں مکمل طور پر بکھرا ہوا ہوں دلے جانا، اور تم مجھے سمیٹ نہیں پاؤ گی۔ ویرا نے پھر سے اس کا گال نرمی سے سہلایا، لیکن تمہاری دوری مجھے مزید توڑ دے گی، اور ایسا ہوا تو یا میں خود مر جاؤں گا۔ ویرا ایک پل کو رکا اور اس کی آنکھوں میں دہکتی وحشت نمایاں ہوئی۔ یا سب کو مار دوں گا اور اس دنیا کو جلا دوں گا جس میں تم نہیں۔ اتنا کہہ کر ویرا اپنی مٹھیاں بھیجتا اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ دلوں نے دماغ کی جنگ اس بات پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو لے کر اپنے جذبات سمجھنے سے وہ غافل تھا، اور یہ احساسات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ صبح مرجان کی آنکھ کھلی تو ویرا گھر نہیں تھا۔ شاید اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنے کام کے لیے جا چکا تھا، لیکن مرجان کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا۔ اس وقت وہ ویرا کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مانیہ کے لیے ناشتہ بنایا اور راگا کے گھر کی جانب چل دی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر راگا نے دروازہ کھولا۔ لالا ناشتہ۔ مرجان کے کہنے پر راگا نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اندر آنے کا کہا، جبکہ سنجیدہ نگاہیں مرجان کے گال پر موجود نشان پر تھیں۔ کل سے تم ناشتہ نہیں لاؤ گی مرجان۔ میرا بیوی ہے، وہ خود بنایا کرے، اور ساتھ ساتھ اسے ہر کام سمجھا دینا۔ اب کمرے میں بند رہنے کے بجائے اسے میرا ہر کام سنبھالنا ہے۔ راگا کی بات نے مرجان کو حیران کیا۔ یعنی راگا نے اپنی بات سچ ثابت کی تھی، وہ وانیہ سے نکاح کر چکا تھا۔ آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں؟ وانیہ کی آواز پر مرجان کا دھیان اس کی جانب گیا۔ بالکل۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میں بھاگ جاؤں گی؟ وانیہ کے سوال پر مرجان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ اسے یہاں سے بھاگنا اتنا ہی آسان لگتا تھا۔ کہا نا، اب تمہارا ہر راستہ صرف مجھ تک آتا ہے، تم مجھ سے دور جاؤ گی کہاں؟ راگا نے ہنستے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ مرجان خاموشی سے وانیہ کے لیے ناشتہ نکالنے لگی۔ آئی ایم سوری مرجان، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں مارا۔ وانیہ کی بات پر مرجان نے اپنے گال کو چھوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں وانیہ، تمہارا غلطی نہیں، آج یا کل یہ تو ہونا ہی تھا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی جلدی ہوگا۔ وہ بہت برے صحیح وانی، لیکن انہوں نے کبھی مجھے مارا نہیں، لیکن رات یہ کمی بھی پوری کر دی انہوں نے۔ مرجان کی بات پر وانیہ کے رونے میں روانی آئی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا مرجان، مجھے اپنے گھر جانا ہے، میں کیا کروں؟ بس اللہ پر بھروسہ رکھو وانی، وہ جلد ہی تمہارے لیے وسیلہ پیدا کر دے گا۔ مرجان نے سنجیدگی سے کہا تو وانیہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے روتے ہوئے
گزری رات کا ہر واقعہ بتانے لگی کہ کیسے کال سے بچنے کے لیے اس نے راکا کو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک لیفٹیننٹ کی بیٹی ہو کر دہشت گرد کی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ اور یہ بات مرجان بھی سمجھ سکتی تھی۔ ہمانیہ راگا کے ساتھ رشتہ نہیں نبھا سکتی تھی، اس کی دنیا الگ تھی اور اسے اس دنیا میں زبردستی رکھنا اس کے ساتھ زیادتی تھی۔ مرجان خود تو اس دنیا سے علیحدہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ یہاں پیدا ہوئی تھی، یہ جنم اس کا مقدر تھا، لیکن وہ وانیہ کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی کچھ بھی کر کے۔ ویرا راگا کے ساتھ کام کی باتیں کر رہا تھا۔ آج راگا چاہتا تھا کہ اب وہ لوگ سلطان کی غلامی چھوڑ کر خود مختار ہوں اور خود ایک دہشت، ایک طاقت بنے، اور ویرا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ یہی نہیں، اس نے پہلی بار راگا کو اپنی آپ بیتی سنائی تھی، اسے وہ سب بتایا تھا جو اس کے ساتھ ہوا۔ اس بات پر ویرا خود حیران تھا۔ وہ راگا کو تقریباً 3 سالوں سے جانتا تھا، لیکن آج تک اس نے کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنا ماضی بتا دے۔ تو اب ایسا کیا ہوا تھا کہ ویرا نے راگا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا؟ راگا نے ویرا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ فکر مت کرو ویرا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویرا نے آنکھیں موند کر سر ہاں میں ہلایا تو راگا نے اس کے کندھے سے اپنا ہاتھ ہٹایا اور اس کی نگاہ ویرا کے ہاتھ پر گئی جس کی انگلیاں لال ہو رہی تھیں اور بہت جگہ خراشیں لگی تھیں، جیسے اس نے اپنا ہاتھ کہیں زور سے مارا ہو۔ تو نے کل رات اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا کیا؟ راگا کے سوال پر ویرا نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یہ میرا ذاتی، جانتا ہوں ماڑا، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، میں بس اپنے دوست ہونے کے ناطے سے پوچھ رہا ہوں، راگا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تو ویرا نے گہرا سانس لیا۔ عورتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے بعض اوقات انہیں ان کی حد یاد دلانی پڑتی ہے راگا، ورنہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ ویرا نے یعقوب خان کا ہٹایا ہوا سبق راگا کو بتا دیا، جس پر راگا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ نہیں ویرا، تو غلط ہے۔ عورت ایک ایسے پھول کی مانند ہوتی ہے جسے محبت سے رکھو تو اپنے مالک کی خاطر کھل جاتا ہے، کسی بھی طوفان سے لڑ جاتا ہے، لیکن اگر اسے سختی سے پیش آؤ تو بہت آسانی سے مرجھا جاتا ہے۔ عورت بہت عظیم ہوتا ہے ماڑا، لیکن وہ خوف کی وجہ سے صرف تب تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک وہ خوف قائم رہے گا، لیکن محبت کی وجہ سے وہ تا قیامت تمہارا ہی ہو کر رہے گا۔ راگا کی بات پر ویرا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تو کیا مرجان اس کے سامنے ہنسنا، مسکرانا، اس سے باتیں کرنا، یہاں تک کہ اسے باچا بلانا اسی لیے چھوڑ گئی تھی کہ ویرا کے سلوک سے وہ ٹوٹ چکی تھی؟ اس کے دل سے سب جذبات ختم ہو گئے تھے، اور اگر ویرا کے لیے کوئی جذبہ بچا تھا تو صرف ڈر کا۔ ویرا کو راگا کی بات صحیح لگنی چاہیے تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ مرجان اس سے صرف ڈرے اور اس سے محبت کرنا چھوڑ دے، لیکن اس سب کی وجہ سے وہ مرجھا گئی تھی۔ ہاں، اس کا وہ نازک پھول مرجھا گیا تھا، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ ویرا تھا۔ وہ تو اپنے دل میں اس کے لیے کھرے جذبات رکھتی تھی، لیکن ویرا نے اس کے جذبات کو اپنی بے رخی سے روند کر اسے مرجھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہی سوچوں کے ساتھ ویرا گھر واپس آیا۔ سب سے پہلے بے چین نگاہوں نے مرجان کو تلاش کرنا چاہا۔ وہ اسے باورچی خانے میں کام کرتی نظر آئی تو اسے دیکھ کر ویرا کو اپنے دل میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ سنو، ویرا کے پکارنے پر مرجان نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ویرا کی نظر بھٹک کر پھر سے اپنے دیے گئے نشان پر گئی تو ایک بار پھر سے اپنی مٹھی بھینچ گیا۔ اپنے ہاتھ کو دی گئی سزا اسے بہت کم لگ رہی تھی۔ اب کیسی ہو تم؟ ویرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہے۔ ٹھیک ہوں، مرجان نے سنجیدگی سے کہا اور کھانا بنانے لگی۔ ویرا کا دل کیا وہ پہلے کی طرح اسے مسکرا کر دیکھے، اس سے معصوم سی باتیں کریں، اسے سما پاچا بلائے۔ سنو، ویرا کے پکارنے پر مرجان نے پھر سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی؟ تم مجھے اب باچا کہہ کر کیوں نہیں بلاتی؟ ویرا نے دل میں سوال کیا، لیکن اس سوال کو زبان پر نہیں لا پایا تھا۔ کچھ نہیں، اتنا کہہ کر ویرا باورچی خانے سے باہر نکل گیا اور مرجان خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ ویرا سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ مرجان کے دل میں موجود محبت ختم ہو جائے۔ اس کے دل میں ویرا کو لے کر کوئی جذبہ نہ ہوتا کہ اگر کل کو اسے کچھ ہو جائے تو مرجان دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اب جب ایسا ہو چکا تھا، مرجان اپنے دل میں چھپی اس محبت کو، اپنے سارے جذبات کو ختم کر چکی تھی، تو ویرا کیوں بے چین ہو رہا تھا؟ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس معصوم دل سے اپنی محبت ختم کر کے اس کی اپنی دنیا اجاڑ لی ہو؟ ویرا اپنے جذبات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کاش کو اسے سمجھا پاتا کہ جذبات عشق کی وہی آتش ہے جسے وہ مرجان کے دل سے اپنی بے رخی کے ذریعے بجھانا چاہتا تھا، لیکن اس عشق کی آتش کو دنیا کے سمندر بھی نہیں بجھا پائے تو وہ کیا چیز تھی؟
اس کے دل نے عشق کی آتش کی ایک چنگاری پکڑی تھی اور اس نے اسے جلا کر کندن سے سونا بنانا تھا۔ مرجان ویرا کے کپڑے دھونے کے لیے جھیل کے پاس گئی تھی۔ اس کے ذہن پر صرف وانیہ کا ہی خیال سوار تھا۔ وہ خود جو زندگی جی رہی تھی وہ نہیں جینا چاہتی تھی کہ وانیہ بھی وہ زندگی جیے۔ وانیہ نے جو اسے بتایا تھا اس سے مرجان کو یہی اندازہ ہوا تھا کہ راگھا اتنا برا انسان بھی نہیں تھا۔ وانیہ سے نکاح ہونے کے باوجود، ہر حق ہونے کے باوجود اس نے اس سے کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وانیہ سب بھول کر راگھا کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جاتی۔ اسے اس کی دنیا میں لوٹ کر واپس جانا تھا، لیکن مرجان سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کی مدد کیسے کرے۔ وہ پہلے خود کے ساتھ ساتھ وانیہ کی مشکل بڑھا چکی تھی۔ مرجان کپڑے دھوتے ہوئے وانیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ایک سپاہی گشت کرتا اس کی جانب آیا۔ اس نے ہاتھ میں بندوق پکڑی تھی اور چہرے کو سفید اور لال عربی رومال سے ڈھانپا ہوا تھا، بلکہ جیسے ان کے ہاں ہر سپاہی کرتا تھا۔ وہ مرجان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ مرجان نے باقی عورتوں کی جانب دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر اپنے دھیان کپڑے دھو رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دو بہن، میری وجہ سے تم مشکل میں پھنس گئی اور وہ بھی۔ اس آدمی کی آواز پر مرجان حیرت سے پلٹی، کیونکہ یہ اسی آدمی کی آواز تھی جو اس رات ان کے گھر آیا تھا۔ پیچھے مڑ کر مجھے مت دیکھو، سب کو شک ہو جائے گا، بس اپنے دھیان اپنے کام کرتی رہو۔ وہ آدمی بات تو مرجان سے کر رہا تھا لیکن اس کا دھیان یہاں وہاں تھا، اور مرجان بھی ایسا کرنے لگی۔ ہاتھ کپڑے دھو رہے تھے لیکن ساری توجہ پیچھے کھڑے اس شخص پر تھی۔ نہیں لالا، قصور آپ کا نہیں تھا، میرا تھا، مجھے ٹارچ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا، اسی کی وجہ سے وہ پہرے دار ہماری طرف آیا۔ مرجان نے کپڑے دھوتے ہوئے کہا تو اس آدمی نے گہرا سانس لیا۔ نہیں بہن، میرا قصور تھا، اپنے مقصد کے لیے تمہیں مصیبت میں ڈالا میں نے، لیکن فکر مت کرو، اب میں ایسا نہیں کروں گا، میں خود ہی کچھ کر کے اسے آزاد کروا لوں گا، تم پریشان مت ہو، بس مجھے بڑا بھائی سمجھ کر معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی وہاں سے جانے لگا۔ نہیں، مرجان نے ہلکے سے کہا تو اپنی جگہ پر رک گیا۔ نہیں لالا، مجھے آپ کا مدد کرنا ہے، وانیہ دوست ہے میرا، اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اسے۔ مرجان نے گویا حتمی فیصلہ سنایا، لیکن اگر پھر سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ اس بار کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ میں یہ کام اکیلے نہیں کروں گی، بس آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ مرجان کی بات پر اس آدمی نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے تنہا بھیجنا تاکہ تمہارا نام نہ آئے، باقی میں دیکھ لوں گا سب۔ مرجان نے ہاں میں سر ہلایا۔ کب اور کیسے کرنا ہے سب؟ مرجان کے سوال پر وہ آدمی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ راگھا سردار اپنے نکاح کی خوشی میں ایک جشن رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، ہم اسی جشن کی بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر اس کو بھگائیں گے یہاں سے۔ مرجان نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ آدمی وہاں سے جانے لگا۔ مرجان نے ایک نگاہ اسے دیکھا تو اس کی نظر نقاب میں سے ہلکا سا نشان نظر آتے اس کے گال پر موجود ایک زخم پر گئی، جو آنکھ سے ذرا نیچے تھا۔ وہ زخم پرانا تھا لیکن اتنا بھی نہیں، اور مرجان کو لگا اس نے پہلے بھی وہ زخم کہیں دیکھا تھا۔ یہی اس کی اچھی بات تھی، وہ ایک بار دیکھی چیز کو آسانی سے نہیں بھولتی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اچانک اسے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے وہ زخم کس کے گال پر دیکھا تھا، ساتھ اسے اس آدمی کی آنکھیں بھی یاد آئیں جو ہو بہو اسی آدمی کی جیسی تھیں۔ اپنے انکشاف پر مرجان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اگر یہی وہ آدمی تھا تو وانیہ کو چھڑانے کی جدوجہد کیوں کر رہا تھا؟ مرجان کو لگا اس کا دماغ گھوم جائے گا یا وہ پاگل ہو جائے گی۔ وہ اس آدمی کا مقصد سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ایک بات وہ سمجھ چکی تھی کہ مرجان کو وانیہ کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی محفوظ ہاتھوں میں تھی۔